بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1223 ہے اور آج سورہ مریم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86، 83 to 86۔ چلے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، انا ارسلنا، کہ بے شک ہم نے بھیجا، شیاطین، شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، کہ وہ انہیں ابھارتے ہیں گناہوں پر ابھارنا، فلا تعجل، بس نہ جلدی کی کریں پیغمبر آپ، علیہم، ان پر، انما نعد، بے یقیناً ہم گن رہے ہیں، لہم عدا، ان کے لیے گننا، یوم، جس دن، نحشر، ہم اکٹھا کریں گے، المتقین، متقیوں کو، الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفداً، مہمان بنا کر، ونسوق، اور ہم ہانکیں گے، المجرمین، مجرموں کو، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں، لہذا آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر رب رحمان کے پاس جمع کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں؟ دوسری بات، یہ شیاطین ان کافروں کو برابر اکساتے رہتے ہیں۔ تیسری بات، لہذا آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ چوتھی بات، ہم تو ان کافروں کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ پانچویں بات، اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر رب رحمان کے پاس جمع کریں گے۔ چھٹی بات، مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرف ہنکا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو کافروں کے پیچھے اس کام کے لیے لگا کر رکھ دیا ہے کہ وہ شیاطین کفر اور گمراہی پر ان کافروں کو خوب ابھارتے رہیں، اکساتے رہیں۔ جیسے کہ ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کافر لوگ کیسے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، بری بری حرکتیں کرتے ہیں، شرک کی خباثت میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دراصل کیا ہے؟ ان کی آزمائش ہے کہ شیطان کے نغمے میں آتے ہیں یا اس سے بچتے ہیں۔ جو کفار اپنے ہاتھوں کفر اور ضلالت کے اندھیرے میں پھنس رہے ہوں، آپ کو ان کے بارے میں غمزدہ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کے حق میں عذاب کے جلد آنے کی درخواست بھی مت کیجیے پیغمبر، ہم خود ان کی باتوں کو شمار کر رہے ہیں، گویا ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ متقیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات اہم بتائی کہ متقیوں کو مہمان بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ گویا قیامت کے دن متقی مہمان خصوصی کی حیثیت سے، چیف گیسٹ کی حیثیت سے جمع کیے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ متقی لوگ سواریوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے، اور سواری ہر شخص کی وہ ہوگی جس کو وہ دنیا میں اپنے لیے پسند کرتا تھا، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، یا دوسری سواریاں ہوں، کاریں ہوں یا موٹریں ہوں، جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے مشکل ہے اس میں۔ اور یہ ایک بات یہاں مجرموں کے بارے میں بتا گئی کہ مجرموں کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اور ان مجرموں کی حالت ان پیاسے جانوروں کی طرح ہوگی جو پیاس کی شدت میں کنویں کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے بچائے اور وہ جنت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے جس جنت کا وعدہ اللہ نے متقیوں سے کیا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔